السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج آپ کی سورہ آل عمران کی کلاس نمبر 46 ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کلاس میں ہم سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 25 سے تدبر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں 25 سے۔ اب 25 نمبر آیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ، تو کس طرح ہوگا، کیا حال ہوگا، جب جمعناہم لیوم، جمع کریں گے ہم ان کو ایک دن کے لیے، لا ریب فیہ، نہیں کسی قسم کا کوئی بھی شک، شک کی قسم میں سے کوئی بھی جنس، شک کی جنس میں سے کسی قسم کا کوئی شک نہیں، وَوُفِّیَتْ، پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو بھی اس نے کمایا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس حال میں کہ ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کیا اس والی آیت کا ربط پیچھے بنا سکتے ہیں؟ جبکہ ہم نے فا کو استئنافیہ کہا تھا، تو اب کیا پیچھے کوئی ربط بنے گا اس کا، یا بس ادھر سے ایک نئی بات شروع ہونے جا رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیفا کے ساتھ کیوں اس طرح سے سوال کے انداز میں بات کی؟ کیفا اس میں استفہام ہے نا، لیکن حالت کو جاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے کیفا۔ کیفا اسم استفہام و بیان الحال، کہ حال کو بیان کرتا ہے کیفا۔ اب آپ لوگ بتائیں مجھے کیا اس کا ہم ربط پیچھے بنا سکتے ہیں؟ پیچھے کیا بات ہو رہی تھی کہ اہل کتاب کہتے کہ انہیں تو کسی صورت بھی آگ نہیں چھوئے گی، اس وجہ سے وہ اعراض کر رہے ہیں، روح گردانی کر رہے ہیں۔ اگر چھو بھی لے گی تو چند دن کے لیے چھوئے گی، اور انہی چیزوں نے انہی دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ان کو ان کے دین کے بارے میں، اور وہ جھوٹ کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اب بتائیں ان کی غلط عقیدے کی طرف۔ جی ماشاءاللہ، سب کوشش کریں تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اس کو کرنے کی۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، رب تو بالکل 100% ہے، تبھی یہ بات آگے آئی ہے کیفا سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں بات کی۔ ابھی کیفا کے اوپر بڑی بات کریں گے ہم۔ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، کب نہیں چھوئے گی؟ آخرت میں نہیں چھوئے گی نا۔ تو اب وہ کیوں، کس بات پہ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے انکار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ انہوں نے اپنی خود ساختہ عقیدہ گھڑ رکھا ہے، کہ انہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی عقیدہ ہے، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں جو کہ انہوں نے خود ہی سے گھڑ لی ہوئی ہیں، مگر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ ایک دن جب ہم جمع کر کے لائیں گے تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، کیا حال ہوگا ان کا، یا وہ کیا کریں گے؟ اگر اب ان کے جھوٹ اور دھوکے دیکھیں تو وہ ایک لمبی لسٹ ہے ان کی، ویسے تو جو سب سے پہلے اس آیت کے اندر جو لسٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ انہیں آگ نہیں چھوئے گی یا چند دن چھوئے گی، اور اس کے علاوہ ان کا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد انبیاء تھے، ان کی اولاد ہے، تو اس لیے وہ ان کی شفاعت کریں گے۔ تیسرا کیا تھا؟ ایک اور بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے بیٹوں اور اس کے علاوہ بیٹوں کی آگے جو جنریشن ہوگی ان کو سزا نہیں دے گا۔ یہ بھی ایک ان کی افطرا ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو اب آپ سوچیں جب ایک ہی بات رپیٹ ہوتی رہے، ایک جھوٹ ہے جو آپ سنتے رہتے بار بار اس کو جب دہرایا جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے، کیا فیل ہونے لگتا ہے؟ بتائیں ذرا۔ سچ، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ خود بھی کوئی غلط بات کہتے رہتے ہیں نا، یعنی جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تو آپ کو خود بھی وہ یقین ہونے لگتا ہے، آپ اس کو
ویژولائز کرنے لگتے ہیں، آپ ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہوا تھا. ایک دفعہ کوئی جھوٹ بولتا ہے نا، کوئی ایک دفعہ جھوٹ بولا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو وہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سچ نہیں ہوتا، پھر وہ مختلف قسم کے جھوٹ بولتا ہے. اگلی دفعہ اسے پوچھا جاتا ہے تو وہ بھول گیا ہوتا ہے کہ میں نے کیا جھوٹ بولا تھا. لیکن اگر ایک جھوٹ مسلسل بولا جائے، ایک غلط بات مسلسل کی جائے اور پھر بہت سارے لوگ کریں اور کرتے رہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس پہ یقین ہونے لگتا ہے اور وہ سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کے علماء مسلسل یہ دعوے کرتے رہے، وہ جنریشن در جنریشن چلتے رہے، خود تو کوئی سوچتا نہیں ہے، تو وہ سچ لگنا شروع ہو گئے تھے ان کے دعوے. سبحان اللہ، ذرا نوٹ کریں، یہ حقیقت ہے اور اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے بھی ہاں اسی طرح سے کہ جو جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جس عقیدے کو، اس کو کرتے رہتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اور وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے اور وہ کرتے کرتے ان کے لیے وہ سچ بن جاتا ہے نا. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے نا. اب آتے ہیں ہم لفظ بائی لفظ اس کے اوپر. یہ تو ایک ربط جوڑا نا کہ پیچھے سے ربط ہے. اب یہاں پہ جو کیفا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ کیفا کیا فیلنگ دے رہا ہے؟ اس کو کہتے تو ہیں لفظی طور پہ اسم استفہام، تو کیا اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اس سے. ظاہر ہے پہلے مخاطب کون ہے اس میں جس سے یہ بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد امت، ان سے مخاطب ہے، ہم سب سے. تو کیا سوال ہے؟ نہیں. اچھا، ان کی حالت بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس سمپل حالت ہے، یہ حالت کے لیے آ رہا ہے. اور یہ جو طرز ہے نا، کیفا بہت زیادہ آپ کو پتا ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے مختلف جگہوں پہ. کیفا تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو؟ یہ کیا امپیکٹ دیتا ہے؟ یہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا، ان میں فیلنگ ہے، ان کے ٹرانسلیشن نہیں ہے. اب دیکھیں، اگر اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ تو لفظی ٹرانسلیشن کیا ہے، کیا حال ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اس طرح کر کے ہے نا. لیکن یہ تو لفظی ٹرانسلیشن آپ کر رہے ہیں. حقیقت میں یہ لفظی ٹرانسلیشن تو جسٹ لفظ کے اعتبار سے کیا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اصل میں ایموشنز ہیں کا اظہار ہے، اور وہ کس کی طرف سے ہے؟ اب آپ لوگوں نے جس نے لکھا ہے، آپ نے سب سے پہلے کہا حالت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی حالت کو شو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے اندر کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کہا تعجب، بالکل تعجب کا اظہار بھی ہے، اور اٹ از لائک چیلنج اینڈ وارننگ. چیلنج وارننگ. اچھا، یہ ایکچولی اس طرز، یہ استفہام کی ایک مختلف طرز ہے نا. اس سے اصل مقصود کیا ہے کہ جو ذرا نوٹ کیجئے گا، میں ابھی بولوں گی نہیں. کیا حال ہوگا جب جمع کریں گے انہیں ایک دن؟ انہیں کنہیں، ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ جو پیچھے جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہو، ان کے جھوٹوں نے. ٹھیک ہے، انہیں جمع کریں گے، یہ ان کی طرف جا رہی ہے نا. ابھی فی الحال ربط کے لحاظ سے میں یہ بات کر رہی ہوں، ان کی طرف جا رہی ہے. اب ان کی جو اعمال ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جھوٹ ہیں، وہ سامنے ہیں. اب ان کو ان جھوٹوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن جب جمع کرے گا، تو جمع کر کے کیا ہوگا؟ آگے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ان کا حساب کتاب ہوگا، سب کا ہی ہوگا، اور ان کی ان تمام چیزوں کے اوپر سوال ہوں گے. بالکل سوال جواب ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. کہ جو جمع کیا جائے گا جب انسانوں کو اس دن، وہ حالت تو سبھی کے لیے. وہ جمع کرنے کا جو حالت ہے وہاں جب لوگ جمع ہوں گے، وہی کتنی خوفناک ہے. یہ اس استفہام سے اللہ کا مقصود عذاب کی جو ہولناکی ہے نا، اس کا اظہار کرنا ہے. اس کے لیے مختلف طرح سے علماء نے اس کے لیے اظہار کیا ہے. ایک انہوں نے کہا ہے تعجب، کہ ذرا سوچیں تعجب کے، یہ اتنی بڑی بڑی باتیں بول دیتے ہیں بغیر ڈرے، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا حال ہوگا اس دن. تعجب کا انداز ہے یہ. اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر ہم جب پڑھ رہے ہوں تو اس کے اندر سے فیل کریں، ہم فیل کریں کہ جمع ہوں گے، اور ادھر ان کی کیا حالت ہوگی. اس کے علاوہ اس کے لیے کہا ہوا ہے توقیف اور تعجب کا یہ انداز ہے. توقیف کا لفظ سنا ہوگا، وقف کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ روکنا، رائٹ، ٹو سٹاپ کے میننگ میں نا.
फी यानी किसी मामले में जो शरह करने वाला है, शारे नस की शरह करने वाला है, नस से साबित शुदा बात जिससे राय जनी को दखल ना हो। अच्छा, तौकीफ का असल जो माना है वो है हरासत और निगरानी रखना या बंदिश, यानी किसी को बंद कर देना, हिरासत में ले लेना, उसकी निगरानी। जब किसी को हिरासत में ले लिया जाता है, क्या जब किसी चीज पे बंदिश बांध दी जाती है तो क्या है, उसके पास कोई राय होती है? किसी की जुबान बंद कर दी जाए, किसी को कहीं बंद कर दिया जाए, कैप्चर कर लिया, यानी किसी जगह पे उसको हिरासत में, निगरानी में, तो उसकी वो तो बिल्कुल कुछ खुद नहीं कह सकता ना, फिर उसकी कोई राय नहीं होती। हाँ, अंडर अरेस्ट, एग्जैक्टली। जब अंडर अरेस्ट होता है तो उसकी अपनी कोई आजादी नहीं रहती उसको कि वो कुछ बोले। तौकीफ का अंदाज अपना रहा है, यानी इस्तिफाम में क्या हाल होगा, कैसे होगा जब उन्हें जमा किया जाएगा। जो ये जो मैंने माने बताए हैं सारे, ये इधर कैसे फिट होते हैं उनके बारे में। एग्जैक्टली यानी अभी तो खुल खुल के बातें कर रहे हैं ना, यानी उस वक्त जब जमा किए होंगे तो अंडर अरेस्ट होंगे, उस वक्त क्या होंगे, हिरासत में होंगे। फिर उस वक्त क्या वो ये बातें कर सकेंगे, ये झूठ कर सकेंगे, या ये जो उनकी ख्वाब ख्यालियां हैं, खाम ख्यालियां हैं, ये जो जुबान दराजियां करते हैं, बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, उस वक्त ये कर सकेंगे? ये इंसान अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो यहाँ पे ये जो तौकीफ का माना मैंने पढ़ा, मुझे बहुत ज्यादा इससे मजा आया सोच के। तो यहाँ कैफा का जो हालत बताई जा रही है, आप उसी तरह समझ लें कि कोई बंदा जब अंडर अरेस्ट होता है, यानी उसको हैंडकफ्स लगे हुए हैं, इवन उसका मुंह भी बंद है और सब, जिस तरह उसकी हालत होती है, ना वो बात कर सकता है ना वो हिलजुल सकता है, उसको अंडर अरेस्ट किया हुआ है, वो अंदाज है ये उनका। क्या हाल होगा उस वक्त जब, और हम बहुत सारी हदीसों में हम पढ़ के आए कि उस वक्त हर बंदा अपने अमाल के हिसाब से उसके साथ मामला होगा। तो फिर अब यहाँ पे वही किस्म की जरा दिमाग के अंदर ले आए फीलिंग के जिस तरह का गुनाह है उसी तरह उसको पकड़ के देखिए। मुजरिम जो होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मुजरिम जब पकड़े जाते हैं तो जो बहुत खतरनाक मुजरिम होते हैं या ज्यादा उनसे डर होता है कि वो आगे से कुछ रिएक्ट करेंगे या उनके जुर्म के मुताबिक उनके साथ किया जाए। कुछ लोगों को हथकड़ी नहीं लगाई जाती, कुछ को पैरों में भी वो डाले जाते हैं जंजीरें, और हाथों में भी हथकड़ियां, और गले में भी डाली जाती है। पूरा बॉडी पे एक जंजीर सी होती है, वो आपस में कनेक्ट होती है। कुछ के सर के ऊपर कपड़ा भी डाला जाता है, और कुछ को ऐसे ही पकड़ के ले जाते हैं, जुर्म के एतबार से पकड़ा जाता है। और क्या वो मुजरिम बोल सकते हैं? नहीं, उनकी फिर कोई वो नहीं होती, उनकी जगह कोई वकील बोलता है या जो भी होता है मामला। लेकिन ये तो हम दुनिया की एक उसको सिनेरियो को देख रहे हैं ना, लेकिन वहां तो कुछ और ही मामला होगा ना। वहां तो फिर अल्लाह के सामने जाना है और पकड़ के कौन ले जा रहे हैं और किस तरह से हो रहा है और क्या हो रहा है। तो ये कैफा तौकीफ का जो माना दे रहा है हिरासत का, ये बहुत हुआ है। ताज्जुब का माना भी अपनी जगह है, उससे भी एक फीलिंग होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से इमोशन की फीलिंग होती है कि अल्लाह ताला हैरत का इजहार करें इनके ऊपर। ताज्जुब का अंदाज कि आप ताज्जुब करें, आप हमें कह रहे हैं कि हमारे लिए अल्लाह ताला तो हर चीज से मुबर्रा है, हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुखातब करके इंसानों के लिए कि जरा सोचो तो सही, जरा दिमाग में तो लेकर आओ उनकी हालत को कि जब उन्हें जमा किया जाए। सुभान अल्लाह, समझ आई पॉइंट की? तो ये तौकीफ का माना अपने पास नोट कर लें, ये आइंदा भी जब कैफा आए तो नोट कीजिएगा कहाँ इस माने को अप्लाई किया जा रहा है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ जहाँ तक बात है, अभी कैफा के ऊपर मैं बाद में बात करती हूँ कि जब जमा करेंगे उन्हें उस दिन, ये वाला जो टॉपिक है कि नहीं कोई शक उसमें, यानी उस दिन में कोई शक नहीं है, ये पहले भी गुजर चुका है। ऊपर कुछ याद है कि शायद में गुजरा है, लेकिन वहां पे फेल इस्तेमाल नहीं हुआ था। आया नंबर 9 में ये देखें, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानो तआला से मुखातिब होके रब्बना से दुआ है, रब्बना इन्ना का, ए हमारे रब बेशक तू जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फी, तू उस दिन, एक दिन नहीं शक उसमें, जामिउन नासी जमा करने वाला है लोगों को,
ایک دن کے لیے، ایک دن میں نہیں کوئی شک کسی قسم کا اس میں، بے شک کہ تو اپنے وعدے کے خلاف، مقررہ وقت اور وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اس کی یہ کام ہو کے رہنا ہے. اس کے اتھینٹسٹی آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہ دوبارہ دہرایا گیا ڈیفرنٹ انداز میں. سبحان اللہ. دیکھیں قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے ہوتی ہے نا، مختلف جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی. تو یہاں دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کے لحاظ سے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، منہ شگافیاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا. اب اس کے اندر کیفا کے اندر ایک ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا بھی اظہار ہے. آخرت کے لحاظ سے ڈرایا بھی جا رہا ہے. یہ سارے معنی اس میں کیا کیا ہو گئے ذرا نوٹ کریں. کیفا سے کیا کیا معنی ہو گئے. سب سے پہلے میں اپنا جو نیا معنی آپ کو بتایا ہے توقیف. اس کے بعد نیکسٹ کیا بتائیں؟ تعجب کا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کے بعد توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ، تنبیہ خبردار کرنا، یہ بھی آ جائے گا نا، تنبیہ بھی تو آ جائے گی نا اس کے اندر. ٹھیک. اور خوف دلانا، توخیف بھی کہہ سکتے ہیں. توخیف یعنی آخرت کے لحاظ سے خوف دلانا، وارننگ دینا، یہ بھی اس کے اندر آ جائے گی بات نا. سبحان اللہ. اچھا اب اگر ہم پہلے مطلب ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اعلان کریں، بہت بڑا اعلان کریں، یہ اعلان کر کے بتا رہے کہ اس دن کیا حال ہوگا. ذرا یاد کریں قیامت کے روز ان کا کیا حال ہوگا. یعنی ایک خوفناک قسم کی وارننگ، دھمکی ہے دی جا رہی ہے. اوکے اب ہم ذرا تھوڑا سا کیفا کو دیکھ لیتے ہیں. کیفا ہم نے پڑھا تھا، کیفا کے بارے میں کیا آپ کی وہ ہے انڈرسٹینڈنگ بتائیں. کیفا کے بارے میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ مغنی میں بھی پڑھا ہوا یاد ہے. کیفا مغنی میں بھی پڑھا تھا. بتائیں کیفا کا کیا معنی ہے؟ کچھ یاد ہے یا نہیں یاد، یا بھول گئے؟ جی چلیں اب میں آپ کو یاد دلا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو لغت کے اعتبار سے ہاں اسم استفہام جتنا پتہ ہے اتنا تو بتایا کریں. آپ لوگ بالکل ایسے پہلے ہی تھوڑے سے اسٹوڈنٹ ہیں، بالکل خاموش رہتے، اتنا نہیں معلوم کہ یہ اسم استفہام ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے نا. نہیں پتہ؟ ابھی تو ہم جب ہم نے اس کی تھی انالیسس تو اس وقت نہیں پڑھا تھا کہ یہ اسم استفہام ہے. پڑھا ہے نا؟ تو اتنا تو بتائیں نا جتنا پتہ ہے. یہاں اتنا بھی نہیں پتہ تو جو پتہ ہے وہ ضرور بتا دیں کم از کم. اور معنی کے اعتبار سے جو دیر ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا. تو یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ معنی سے تعلق رکھتے ہیں، جو بلاغت کے یہ سارے توقیف، تعجب، یہ جتنے معنی ہیں ویسے تو دیکھ لینا کیا حال ہوگا. ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کسی کی حالت کا سوال کرنے کے بارے میں سوال اللہ تعالیٰ کرے تو اللہ تعالیٰ کو تو کیا نہیں پتا کہ اس وقت کیا حال ہوگا؟ کیا اس کا جواب چاہیے؟ نہیں. تو اس لیے جتنا ان الفاظ کی جو ڈیپتھ ہے معنی کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، اس کو فیل کریں اور پھر اس کو یاد بھی رکھیں. کیفا اسم استفہام صرف اس چیز کی حالت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. اب سوچیں ذرا کس چیز کی حالت دریافت ہے؟ جس کے بارے میں شیبہ اور غیر شیبہ، گرے اور ناٹ گرے کہنا صحیح ہو سکے. ذرا نوٹ کیجئے گا، گرے اور ناٹ گرے دو قسم کے ہوتے ہیں نا. جیسے مثلا ابیض سفید اور اسود سیاہ، دونوں اپوزٹ ہے نا، سفید اور سیاہ. یا اسی طرح ہم کہتے ہیں صحیح یعنی تندرست یا بیمار. اب بھی بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا نا، گرے یا ناٹ گرے، یعنی دو قسم کی یا ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے، تندرست ہے یا بیمار ہے، سفید اور سیاہ ہے. اور کبھی اس چیز پر بھی کیفا کا اطلاق کر دیتے ہیں جس کے متعلق سوال کرنا ہو. یعنی مثلا اگر سوال کرنا ہو سیاہ اور سفید تو پھر کیفا کا استعمال، یعنی سوال کے انداز میں ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ اس میں بالکل سوال کا بھی انداز ہے، یعنی جواب چاہیے اس کے لیے، اور اس کے علاوہ گرے اور ناٹ گرے کا جو اس کے اندر کانسیپٹ ہے، وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیفا کے ساتھ سوال کرنا درست نہیں.
اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق کیفا کا لفظ استعمال کیا ہے، جن مقامات پر لفظ کیفا کے ساتھ اپنی ذات پاک سے خبر دی ہے، جہاں استعمال کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے کیفا کے ساتھ اپنی ذات پاک سے خبر دی ہے، تو وہ بطور تنبیہ یا توبیخ کے مخاطب سے طلب خبر کے لیے، نہ کہ یہ خود خبر دینا مند، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے نہیں یہ بتا رہے۔ اب یہاں بھی اگر دیکھیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں یا خود جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب انہیں جمع کیا جائے گا؟ ہم سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو دیکھا ہی نہیں، ہم تو خود نہیں جانتے، ہم صرف خبر کی حد تک، تو یہ اللہ تعالیٰ خبر بھی دے رہے ہیں اس کے اندر۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یہ خبر بنتا ہے، آپ نے یاد ہے مدینہ بک میں بھی پڑھے تھے اس کے رول، مجھے بھی یاد آ رہا ہے، مبتدا اور خبر کے کون سے والے کلمات مبتدا اور خبر بنتے ہیں، تو یہ خبر ہی بنتا ہے، یہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتا، ورنہ اسم استفہام کئی ایسے ہیں جو مبتدا بھی بن سکتے ہیں، رائٹ، لیکن یہ جو ہے یہ خبر ہی بنتا ہے کیونکہ اس کے اندر حالت بتائی جاتی ہے، کیونکہ اس کا حذف ہوتا ہے نا، جیسے ادھر بھی دیکھیں کیف حالہم، یہاں حذف ہے نا مبتدا، اس کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے، کیف حالہم یہاں پہ حذف ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں ایکچولی، ساتھ اس کے ڈرانا بھی ہے، ساتھ اس کے وارننگ بھی ہے، ساتھ اس کے تعجب کا اظہار بھی ہے، ساتھ توبیخ بھی ہے، ساتھ، یعنی اندازہ کریں ایک ہی کلمہ ہے اور اس کے اندر کتنے مختلف فیلنگ ہے۔ تنبیہ دینا، یعنی تنبیہ کا مطلب نباہ سے نا، خبر دینا، تنبیہ خبردار کرنا کہ اس دن کے بارے میں جب جمع کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وارننگ اور ڈرانا اور ڈانٹنا سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوگا تو اس وقت پھر یہ، اور اس کے لیے بہت ساری اگزامپل ہے، کیف تکفرون باللہ، کس طرح، کیسے، کیوں کر، یعنی یہاں کس قسم کا اظہار ہے؟ تعجب کا، اور ساتھ ظاہر ہے تنبیہ بھی ہے، تمہاری مجال کیسے ہے کہ تم کفر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ منکر ہو سکتے ہو جس نے تمہیں سب کچھ دیا، یہ ہم آلریڈی 28 نمبر آیا میں پڑھے، کیف یہدی اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے، یہ اب ظاہر ہے اس کا پیچھے سے آپ کو سباق کے اعتبار سے پھر معنی نکالیں گے۔ تو سبحان اللہ، مجھے تو یہ کیفا کو سمجھ کے بہت ہی زیادہ عجیب فیل ہوا، حالانکہ کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، اور یہ مغنی میں بھی آپ نے اس کی 2 صورتیں پڑھی تھی۔ مغنی میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پھر تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اب جتنی جگہوں پہ میں نے باقی پڑھا ہے وہاں پہ مغنی کی یہ پہلی صورت نہیں میں نے پڑھی، یہ والا کہیں نہیں پڑھا، لیکن مغنی میں یہ صورت تھی، اب آپ کو وہ شاید یاد آ جائے۔ یہ شرطیہ ہو تو 2 ایسے فعلوں کا تقاضا کرتا ہے جو لفظی اور معنوی طور پہ متفق ہوں، کہ یہ شرطیہ ہو، حالانکہ اس کی اگزامپل بھی نیچے ہے، تو یہ 2 ایسے فعلوں کا تقاضا کرتا ہے جو لفظی اور معنوی طور پہ متفق ہو، لفظی اور معنوی طور پہ، اور مجزوم نہ ہو۔ شرطیہ تو ہے لیکن جزم نہیں دیتا، جزم دینے والے اس میں سے نہ ہے۔ اب جیسے یہاں دیکھیں کیفا تسنعو اسنعو، جیسے آپ کریں گے ویسے میں کروں گا، اور ایک قول یہ ہے، یہ اس کی اگزامپل قرآن کی نہیں ہے اس انداز کی کہ معنوی اور لفظی طور پہ، اب لفظی طور پہ اور معنوی طور پہ سیغے ڈیفرنٹ ہیں لیکن ہیں تو ایک ہی فعل نا، کہ جیسے آپ کریں گے ویسے میں کروں گا، تو کیفا کے ساتھ اس کو کہا گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مطلق طور پہ مجزوم ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہ کوفیوں کی رائے ہے، یہ دوسری بات کہ مجزوم ہوں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ ما ملا ہوا ہو تو فعل مجزوم ہوں گے، یہ مختلف قسم کی رائے ہیں۔ اب یہاں جو اگزامپلز دی ہوئی ہیں مختلف قرآن کی، اب مغنی میں جو اگزامپل دی گئی تھی وہ یہ تھی، ینفقو کیفا یشاء، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، پیچھے جو آیت کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے اس حال میں کہ جس کو چاہتا ہے، ذرا نوٹ کیجئے گا معنی، وہ خرچ کرتا ہے اس حال میں کہ جس کو چاہتا ہے، یہ اس طرح سے انہوں نے دیا ہوا ہے۔ یعنی اب یہ کیا معنی آ گیا؟ شرط کا، شرط ہے نا، یعنی یعنی جس حال میں چاہتا ہے، ایکچولی حقیقت میں کیفا تو ہے ہی حالت کے لیے،
ہے ہی حالت کے لیے، لیکن وہ کس انداز میں، سوال کے انداز میں حالت ہے یا پھر خالی حالت بیان کرنا ہے، تو وہ جس کو چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، حالت بیان کر رہا ہے، تو یہاں ایک شرط کا ہیڈن میننگ ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی جس طرح چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنایا کرتا ہے، کیف یشاء، کہ اس حال میں کہ وہ بناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ایکچولی یہ میں نے نوٹ کر رہی تھی کہ یہ والا جو معنی ہے یہ شرط کا یشاء کے ساتھ آ رہا ہے زیادہ تر، یہ دو میں تو ہے ہی، کیوں؟ کیونکہ یشاء میں یہی آتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو انشاء ہے اس کے مطابق جیسے چاہتا ہے، تو وہ پھر شرط کا معنی تو اس میں آ جائے گا نا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جیسے دیتا ہے، جیسے جتنا دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے ان کی شکلیں بناتا ہے، تو کیفا کے ساتھ اس کے معنی کو اور زیادہ وہ کیا گیا ہے۔ تو مجھے تو اتنی اس میں بات سمجھ آئی تھی۔ باقی اس کی جو دوسری ہے یہ معنی، یہ استفہامیہ ہو جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ کسی ایسی چیز سے پہلے خبر بن کر آتا ہے، یہ یاد رکھیں یہ ہمیشہ خبر بن کے آتا ہے، مبتدا نہیں بنتا، جو اس سے مستغنی نہ ہو سکے، سیلف سفیشنٹ۔ مستغنی کا میننگ کیا؟ سیلف سفیشنٹ نہ ہو سکے، کسی ایسی چیز سے پہلے خبر بن کر آتا ہے۔ کیف انتا، آپ کیسے ہیں، اور کسی ایسی چیز سے پہلے حال بن کر آتا ہے، ذرا نوٹ کیجئے گا، جو اس سے مستغنی ہو سکے، جیسے کیف جاء زید، زید کیسے آیا، اور مفعول مطلق بن کر آتا ہے جیسے الم تر کیف فعل ربک بعاد، یا اسی طرح یہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اچھا اب ذرا نوٹ کریں، مغنی کے جو استعمالات تھے یہ یاد ہے آپ کو؟ کتنے؟ تین استعمال ہیں ادھر۔ ایک تو سمپل سوال، ظاہر ہے یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں نہیں ہے، آپ کیسے ہیں، آپ کی کیا حال ہے، یہ ہم پوچھتے نا کیف حالو کا، کہ تمہارا کیا حال ہے، تو آگے سے جواب آئے گا انا بخیر، یا اگر حالت خراب ہے تو اس کا جواب آئے گا، رائٹ۔ دوسرا اس کا جو ہے کہ اگر ایسی چیز سے پہلے حال بن کر آتا ہے جو اس سے مستغنی ہو، یعنی سیلف سفیسینٹ ہو، سیلف سفیسینٹ ہو، تو اس وقت پھر یہ کیا ہوتا ہے، حال بنتا ہے، حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور پھر مفعول ہو یعنی تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کے تین استعمالات ہو گئے، کیا کیا؟ نمبر ایک استفہام کے لیے، نمبر ایک استفہام کے لیے، نمبر دو حالت کے لیے، اور نمبر تین مفعول مطلق تاکید کے لیے۔ چلیں بتائیں کیفا کے کتنے استعمال ہیں مبنی کی دوسری صورت میں؟ تین۔ نمبر ایک استفہام کے لیے یعنی سمپل سوال جو انسانوں ہیومنز کے لیے، نمبر دو حالت کے لیے جو ہم عام طور پہ پڑھ رہے ہیں، اور نمبر تین تیسرا کیا؟ مفعول مطلق یعنی تاکید۔ مفعول مطلق تاکید کے لیے ہوتا ہے نا عام طور پہ، ٹھیک ہے، سمپل اس میں نا، تو یہ تین کیفا۔ اگر میں یہاں پہ دیکھوں، ہم یہاں پہ دیکھیں تو کیا سوال ہے؟ یہ جو حالت پوچھنے کے لیے نہیں، جو سمپل سوالیہ ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالت ہے، نمبر ٹو مانا ہے یہاں پہ مغنی کے اعتبار سے جو سوال کر رہی ہوں، ہے، بالکل ہے، یس، حالت ہی تو بیان کی جا رہی ہے، ہمیں ریئلائز کرایا جا رہا ہے، ہمیں سوچنے پہ مجبور کیا ہے، سوچو کیفا کیا حال ہوگا، تاکید ہے، تاکید ہے، بالکل ہے، تاکید تو ہمیشہ پھر اس طرح کے اس میں ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو اب آپ ذہن میں رکھیں یہ جو اوپر والا ہے نا شرطیہ والا، وہ ادھر نہیں فٹ ہوتا، وہ کچھ اور ہے پھر الگ سے۔ تو یہ اب ذہن میں کیفا کا میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ کچھ ایکسپلین کر دیا، آئی ہوپ سو کہ آپ کو یاد رہے گا۔ جی بالکل، ویری انٹرسٹنگ اس لیے کہ دیکھیں میں نے ہمیشہ یہ بولتی ہوں جو ورڈ جن کی ٹرانسلیشن نہیں، جن میں ایموشنز ہیں، ان کو فیل کریں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایموشنز جو ہے نا وہ انسان کو چینج کرتے ہیں، انسان کی سوچ، انسان کا عمل،
وہ جذبات ہی تو ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اس میں لے جاتے ہیں، مطلب اس کے عمل میں فرق ڈالتے ہیں. کیفا اینڈ کم بہت نیور یوز فور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اٹ از فور مخلوق آلویز. ایگزیکٹلی، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے اس سینس میں استعمال ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خبر دینے کے طور پہ ہم. اب یہ جو تعجب جو ہو رہا ہے، ذرا سوچئے گا، یہ جو تعجب ہے یہ اللہ تعالیٰ کو تعجب ہو رہا ہے. کیفا تکفرون، جو ہم کہتے ہیں نا کیفا تعجب کا میننگ دے رہا ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ کو تعجب ہو رہا ہے؟ نہیں، ہمیں تعجب دلانا مقصود ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام ایموشن سے، تمام چیزوں سے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کوئی انسانوں کی طرح تو نہیں فیلنگز ہے نا اس کی کہ اس کو یہ چیزیں، اس کو کیسے تعجب تو اس کو ہوگا جس کو خبر نہیں ہے، جس کے لیے یہ ایک انہونی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس دن کیا ہونا ہے، اس دن کیا کیا ان کے ساتھ ہونا ہے. ہماری فیلنگز کو نکالنے کے لیے ہمارے اندر سے تعجب ہے. ہاں، کیفا سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ناراضگی کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ توبیخ ہے، یہاں پہ تنبیہ ہے، یہاں پہ وہ، اور وہ سب کے لیے ہے نا. everything at all feeling based on علم. exactly feeling based on علم. very good، آپ نے بات کی. تو اللہ کے تو پاس تو سارا علم ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے پورا. تو ہماری فیلنگ کو پرووک کرنے کے لیے، ہمیں سوچنے پہ مجبور کرنے کے لیے، سوال تو ویسے بھی سوچنے پہ مجبور کرتا ہے نا. سوال سے تو آپ کو جواب چاہیے ہوتا ہے. اب ہمیں جواب چاہیے کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ اچھا، اس کے بعد آ جائیں اذا. اذا بتائیں کیا معنی دے رہا ہے یہاں پہ؟ گرامیٹیکلی تو آپ نے بتایا تھا کہ اذا کیا معنی دے رہا ہے، بتائیں اذا یہاں کیا ہے، دوبارہ بتائیں مجھے جو میں نے پوچھا تھا. آپ لوگ کو جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مجھے بتا دیں. دیکھیں اذا کے اندر جب شرط کا میننگ ہے یا ظرف کا میننگ ہے، ٹھیک ہے، اور ظرف کا ہے تو زمان ہے یا مکان ہے. آپ بتائیں اس سیاق و سباق میں. جی، آپ نے کہا ظرف و زمان، پھر آپ نے کہا کہ بوتھ ٹائم اینڈ پلیس، ظرف و زمان اینڈ میک دونوں ہی ہیں، ٹھیک ہے. زمان اینڈ شرط، آپ نے کہا ماشاءاللہ ایون شرط کا بھی ہنٹ ہے. گڈ. دیکھیں اس کے اندر ہوتا ہے شرط کا ایلیمنٹ. ٹھیک، اب ہم پڑھتے ہیں اذا کو. اذا کو بھی ذرا سمجھ لیں اچھی طریقے سے تاکہ آپ لوگوں کو یہ جو کلمات ہیں آئندہ پھر ہر جگہ اسی طرح استعمال ہوں گے. کیفا کو تو پورا میں نے آپ کو سمجھا دیا، مغنی سے بھی اور باقی اتقان میں بھی جو ہے، اور باقی اور بھی کچھ ملا. کبھی علم کی تو کوئی اینڈ نہیں ہے، پھر بتاؤں گی. اذا، اذا ظرف و زمان. ویسے جو اس کا بیسک انٹروڈکشن ہے وہ کیا ہے کہ ظرف و زمان مستقبل پر دلالت کرتا ہے. کبھی جب اس میں شرطیت کا مفہوم پایا جاتا ہے تو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. یہ تو اس کے بیسک رول جانتے ہیں. شرط کا میننگ اس کے اندر ہوتا ہے. اذا کے مختلف صورتیں، ہر ایک کی اپنی رائے کے مطابق سے. وہ کہتے ہیں زجاج اور ریاشی یہ ظرف و زمان ہے ان کے خیال میں. مبرد اور سیبوے یہ کہتے ہیں یہ ظرف و مکان ہے، یعنی جگہ کے لیے. وہ کہتے ہیں ٹائم کے لیے. اکثر اور پیشتر اذا شرط ہوتا ہے. 3 رائے، ٹھیک ہے. آگئی اب 3 زمان کے لیے تو بالکل الگ بات ہے کہ زمانے کی بات ہو رہی ہے، جگہ کی ہے تو وہ الگ بات ہے، جگہ کی بات ہو رہی ہے. اور شرط کا تو ایک الگ سا میننگ آ جاتا ہے. تو مفسرین نے تینوں معنوں میں اس کو استعمال کیا ایک ہی آیت کے اندر معنی میں. اب ذرا نوٹ کریں یہاں پہ جو آیت ہے یہ ہے 76 نمبر سورہ کی 20 نمبر آیا. وَإِذَا رَعَيْتَ ثُمَّ رَعَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْقًا كَبِيرًا. اور تم جہاں بھی دیکھو گے، تم جہاں بھی دیکھو گے وہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی دیکھو گے. اور اچھا اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں لفظی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے. اور جب، اب ذرا میں اس اعتبار سے بات کر رہی ہوں زمانے یا مکان یا شرط. اور جب رعیتا
जो लफ्जी ट्रांसलेशन है तुम देखोगे, फिर तुम देखोगे नाइमन नेमते ही नेमते, यानी बार रिपीट हुआ है ना वो, और बहुत बड़ी बादशाही देखोगे, बहुत बड़ी बादशाहत। अब वो कहते हैं कि ये एक राय जो कहते हैं ज़र्फ़ ज़मान है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जब तू वहां की नेमतें देखेगा, ज़ाहिर है वाहिद का सीगा है, तो तुझको वहां बड़ी नेमत और शाही साजो सामान नजर आएगा। तफसीर हक्कानी में आया है। तो ये किस उसमें आ गया, जमान, यानी जिस वक्त जब तू वहां, वहां से क्या मुराद आपको पता है कि ये कौन सी वाल कहाँ की बात आ रही है, जन्नत में, जन्नत की बात आ रही है ना, उस यानी उस टाइम पीरियड में जन्नत में जब जाएगा जिस वक्त, तो यहाँ जब से मुराद वक्त, जमाना। अब जाहिर है इस आयत के आगे पीछे से आपको सवाक है, लेकिन माना हमें फिर भी समझ आ रही है कि उस वक्त की बात कि तुम देखोगे अपनी आंखों से, तो तुम उधर ये देखोगे, ऐसे देखोगे। तो जिस वक्त, अब इसका ट्रांसलेशन मैं कर रही हूँ कि जिस वक्त तुम वहां की नेमतें देखेगा, यानी उस वक्त की बात हो रही है इसी आयत से। तफसीर ज़ियाउल कुरान में इनकी सीबवे और इनका जो ख्याल है कि मकान है, तो कहते हैं और जिधर भी तुम देखोगे वहां देखोगे तुम्हें नेमते ही नेमते और वसी ममलकत नजर आएगी। क्या फिट हो रहा है ये बात? तो जिधर भी कहा, जिधर भी जन्नत में, यानी जन्नत में जो जगह है वहां पे नहीं। अच्छा, तो जन्नत में यानी जगह के लिहाज से, जन्नत जो एक जगह है यानी प्लेस है ना, जन्नत बाग है जन्नत, तो वहां पे उसके जहां भी तुम देखोगे, जब ये जो इज़ा है ना ये इसके माने हो रहे हैं, ठीक है। जिधर जिधर का मतलब कि जन्नत में जिधर भी तुम देखोगे, पॉइंट समझ आया। ये दूसरा माना मकान के लिहाज से। अब इज़ा शर्तिया तीसरा माना, और अगर तू उस जगह को देखे तो तुझे बड़ी नेमत और बड़ी सल्तनत दिखाई देगी। अब ये तीसरा माना जो है शर्त का, शर्तिया, और उसके लिए फिर इज़ा का ट्रांसलेशन क्या कर रहे हैं, अगर। अब अभी तो नहीं ना हम देख सकते, जाहिर है ये उसकी एक विजुअलाइज कराया जा रहा है ना, कि अगर तुम उसको देखो उस जन्नत को, तो वहां पे क्या नजर आएगा, नेमत ही नेमत, हर तरफ बादशाह नजर आएगी। अब अंदाजा करें एक ही आयत है, अब इसके अंदर कितने माने आगे, तीनों। जमाना भी कि उस वक्त के लिहाज से कि जब यानी जब तू वहां देखेगा, तो ये शर्त ही है ना, इसके अंदर शर्त भी होगी ना, अभी तो नहीं देख सकता, तो उस जमाने में जब देखेगा, और जिधर भी तू देखेगा, अभी तो नहीं देखा जा सकता। तो ये तीनों माने इसके अंदर है, इज़ा के अंदर। समझ आई पॉइंट की मेरी? तो ये तीन राय हैं कि तीनों चीजें इसमें होती है। अगर हम यहाँ देखें, अब बताएं मुझे, यहाँ क्या यहाँ भी तीनों माने हो सकते हैं? एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बताएं जमान, जमान क्या हाल होगा, सोचो जरा, क्या हाल होगा जिस वक्त हम जमा करेंगे उन्हें एक दिन में, ठीक है, क्या हाल होगा। तो वक्त जमान है, बिल्कुल है, नहीं? क्या हाल होगा जिस जगह हम जमा करेंगे उन्हें एक दिन में, क्या यहाँ पे फिट होता है? क्या शर्त का माना है यहाँ पे, बताएं। कई फायजा मिलकर शर्त का माना, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन माने किस तरह हम उसको करेंगे ये बताएं ना। शर्त को, शर्त का माना कैसे इसके अंदर मानवी तौर पे, जैसे देखे ना, जगह के लिए और टाइम के लिए तो हमने कर लिया, जमा करना शर्त है। हाँ, probably not as it is going to happen definitely। देखिए शर्त का माने को पहले समझे कि शर्त का माना क्या होता है, कि अगर या इवन जब के अंदर भी शर्त होती है। ये क्या हाल होगा जब तुम इकट्ठे जमा किए जाओगे, देखे जरा जरा गौर कीजिएगा, यानी जरा सोचो कि जब जमा करेंगे हम उन्हें एक दिन, इस वक्त तो नहीं ना जमा किया हुआ,
इस वक्त तो नहीं है, ये इम्प्लीमेंट होगा ना ये वाली बात, जब होगा तुम्हें पता चलेगा जब मैं ये करूंगी, ठीक है। अगर मैं ये करूंगी, जरा सोचो कि अगर जमा होंगे उस दिन, यानी अगर का मीनिंग नहीं है यहाँ पे। अगर हम अगर का मीनिंग करते हैं ना तो उसके अंदर फिर क्या माना आ जाता है कि अगर के अंदर तो दो किस्म का, होगा या नहीं होगा। तो अगर का माना नहीं, शर्त का हम हमेशा अगर के साथ लफ्ज को जोड़ देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर ही माना हो शर्त का। शर्त का जो ट्रांसलेशन है वो जब से भी हो सकता है, जिसको भी हो सकता है। देखे मन हरफु शर्त जब आता है, मन, तो उसका कोई माना अगर होता है। हम कहते हैं जिसको, जो, सब नहीं, वो जो, सिर्फ खास वो जो, इस तरह हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ये इस तरह की शर्त है कि ये होके रहने वाली शर्त है, इफ का माना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। पॉइंट समझ आया? जब जमा करेंगे तब होगा ये। माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही माना किया। हम लोग एक्चुअली शर्त को हमेशा अगर के साथ जोड़ देते, नहीं, अगर से नहीं जोड़ना हमेशा। अगर तो कुछ वर्ड्स हैं, शर्त के बहुत सारे वर्ड्स हैं ना, माँ भी है, मन भी है, और भी बहुत सारे हैं। तो जो जो जिस जगह होगा ना उसके मुताबिक हम उसको लफ्जी उर्दू के ट्रांसलेशन में ना डालें तो फिर हमें ज्यादा समझ आती है, ठीक है। अगर में तो शक होता है, एग्जैक्टली अगर ये होगा, अगर नहीं भी हो सकता, शर्त ना भी हो, ठीक। तो यहाँ तो पक्की बातें होनी है, बल्कि शर्त इस सेंस में है कि ये हो के रहेगा अल्लाह की तरफ से। तो बहरहाल ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है जमाने में जमाना है, और फिर उसका मकान तो है ही, वो तो अंडरस्टूड है कि जिस जगह जमा होना है वो जगह है। और फिर इसके अंदर एक हिडन तौर पे शर्त का माना भी है। सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि इज़ा में आपने समझ लिया कि जहां भी इज़ा इस्तेमाल होगा तो आपने नोट करना है कि क्या ये ज़र्फ़ ज़मान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, खाली हो सकता है खाली ज़र्फ़ ज़मान के लिए भी हो कई जगहों पे, क्या इसमें मकान भी शामिल है और क्या शर्त भी है। क्योंकि जितने ज्यादा माने शामिल होंगे तो उसके एतबार से फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। अब ये तो अगर इज़ा की हम बहुत सारी आयात निकालें ना, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं ना, ठीक है। वैसे देख लें, ग्रामर लोग अक्सर स्टूडेंट को बस ग्रामर पढ़ने का शौक होता है ना जिनको, तो वो तो इसको यही कहेंगे ये इज़ा क्या है, जाहिर है इज़ा ज़र्फ है और उसके बाद जो जुमला है वो मुदाफ इलैही, बस। अब इससे क्या समझ, अब देख लेना, मुदाफ इलैही और मुदाफ मिल के माना देते हैं ना। तो अब वो उसके अंदर देखे, खाली अगर हम इज़ा का माना दे, जमान का आएगा खाली माना जब, लेकिन जब हम मुदाफ इलैही को इसके साथ जोड़ते हैं इस जुमले को, तब बात समझ आती कि इसके अंदर मकान भी, जमा करेंगे हम उन्हें किसी जगह में, मकान में, और जिस वक्त जमा करेंगे ये वो शर्त का माना इसके अंदर फिर आ जाएगा। यानी जो वाला हर जमाने की बात नहीं हो रही, एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, फॉर श्योर, एग्जैक्टली, श्योर का मीनिंग फिर इसमें आ रहा है। तो आई होप सो कि आप क्लियर हो गया। तो ये दोनों कलिमात बहुत अहम है, ये दोनों मिल के जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं ना, जो इसके अंदर, वो एक लंबी लिस्ट आप बना सकते हैं इसको, जिससे ये बात समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे मजीद जरा गौर करें। अल्लाह ताला के कलाम में इतनी, हालांकि आयत कितनी सिंपल है, कई जगहों पे गुजर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद एक एक लफ्ज की अपनी एक इम्पैक्ट है। ली यौमिन, इसको जरा गौर करें। ली यौमिन में ली किस माने में है? फी। अब जरा नोट कर लें जरा इसको अच्छी तरह, फी के माने में। तो फिर इसका मतलब है फी, मीनिंग क्या हुआ? फी यौम मिन, ठीक है ना। अब नकिरा है यौमिन, ये भी नोट कीजिएगा। अंदाज देखें, हालांकि यहाँ क्या माना है, यौम से क्या मुराद है यहाँ पे? दिन में या दिन के लिए, कयामत, जजमेंट डे, कयामत का दिन, हिसाब का दिन है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे फी के माने में ली इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अंदाज देखें, ली यौमिन, जब हम जमा करेंगे उन्हें एक दिन में, ये नहीं कहा कि कयामत के दिन में, ये भी तो कह सकते थे ना अल्लाह ताला, कयामत के दिन में। अब ये अंदाज किस लिए ये अपनाया?
تاکہ ہم غور کریں، ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کس دن کی بات ہو رہی ہے، ذرا سوچو تو دن صحیح وہ کون سا دن ہوگا، یہ اب شروع سے ذرا سوچو تو صحیح جس وقت یا جس جگہ ہم جمع کریں گے ایک دن میں، وہ خاص دن، اس کو دن سے اور نکرہ، حالانکہ یہ خاص دن ہے لیکن اس کو نکرہ لا کے اس کی اہمیت اور پھر فی کے ساتھ اس کو زمانے میں اور ٹائم میں اور جگہ میں قید کر دیا، لی یہاں اس میننگ میں فی یومن۔ اب اس میں نا گرامر کا جو رول ہے نا اس کے مطابق کہتے ہیں کہ جب یہ اس طرح سے یعنی لی یومن کے اس میں، تو اس میں مضاف جو ہے نا، مضاف وہ حذف ہے، مضاف حذف کیا گیا، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں نا۔ اچھا اب یہاں دو رائے، دو مختلف بصریوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ہے لی، آپ بتا سکتے ہیں چلیں یہاں کیا حذف ہو سکتا ہے مضاف معنی کے اعتبار سے؟ معنی دیکھیں ادھر سارا پیچھے سیاق و سباق اور ذہن میں، تو یہاں کیا لفظ حذف ہو سکتا ہے؟ سوچے ذرا، جو یہ والا جملہ ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، جب ہم جمع کرنے کے مقصد کے اعتبار سے، چلیں ایک اور ہنٹ دے دوں آپ کے لیے آسان ہو جائے، جمع کرنے کا جو مقصد ہے اس کے اعتبار سے کیا ہوگا یہاں؟ جی شاباش، ویری گڈ، لی حسابی، لی حسابی یومن، دن کے حساب کے لیے۔ اب آپ کو لی کا میننگ زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ یوم الدین، ایگزیکٹلی یوم الدین ہم پڑھتے ہیں نا اس میں، تو ایگزیکٹلی وہی چیز ہے، معنی کے اعتبار سے نا آپ وہ لفظ کوئی بھی لگا لیں، یعنی حساب کتاب کا جو دن ہے، حساب کے دن کے، تو یہاں پہ مضاف حذف کیا گیا ہے، اور وہ حذف کرنے کا ہنٹ کرینہ کہاں سے سمجھ آ رہا ہے؟ لی سے۔ ٹھیک، ایک تو یہ ہے، یہ بصریوں کی رائے ہے نا۔ تبری کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو جملہ ہے وہ ایک اس طرح سے ہے، تبری کی خیال میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فی یومن کے اس کے ساتھ وہ جملہ یہاں پہ تقدیری بتاتے ہیں، لما یحدث فی یومن۔ اب آپ اس کو بتائیں، یحدث کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ واقع ہونا، پیش آنا، یعنی کوئی نیا ہونا کے میننگ میں، کوئی نئی چیز ہونا اس سینس میں۔ لما آپ کو پتا ہے کہ فعل مضارع سے پہلے بھی آتا ہے جو اس کو مجزوم کرتا ہے، لم، لما وغیرہ، یہ وہ نہیں ہے۔ لما کے دوسرا 3 استعمال ہے، لیکن یہ دوسرا استعمال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہینیا، یعنی وقت کے لیے، ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں بھی وہی ہے، جب ہوگا، ہیپن ہوگا دن میں۔ ذرا سوچو کہ جب جمع کریں گے ہم ان کو، اور اس وقت کیا ہوگا؟ واٹ ہیپن ان اے ڈے، یعنی اس دن ظاہر ہوگا، کچھ نیا ہوگا اس وقت میں، تو یہاں وقت کے لیے، یہاں وقت کے میننگ میں، یعنی اس وقت جو ہوگا وہ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، وہ نیا کچھ ادھر ہوگا، یعنی یہ ایک واقعہ ہوگا، اور واقعہ تو ہے ہی، قیامت کے دنوں میں سے بہت سارے نام ہیں نا، یعنی جو پیش آئے گا، جب پیش آئے گا اس دن میں، اس کے بارے میں سوچو جب جمع کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ لی یومن کے لیے وہ یہ پورا یہ جملہ اس میں کنسیڈر کرتے ہیں معنی میں۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ کتنا خوفناک سچویشن فیل ہوتی ہے جب یہ سارے معنی ہم دیکھتے ہیں، یعنی خالی فی یومن کہہ دیں گے تو وہ تو ٹائم اور جگہ کے لیے ہوگا نا، کہ دن میں، فی کے لیے تو ظاہر ہے یہاں پہ ٹائم پیریڈ، زمانے کا وقت آ جائے گا نا کہ دن میں یہ ہوگا، جمع کر اس دن میں ہم جمع کریں گے۔ اور یہاں دیکھیں اگر لی حسابی یومن کریں، حسابی کو یہاں حذف مانے، تو یعنی وہ دن ایسے ہی نہیں ہے، یہاں پہ پھر کیا پتہ چل جاتا ہے حسابی کو نکالنے سے کہ اس دن جو اس جمع کرنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ حساب کتاب، یوم الدین، مالک یوم الدین۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا، اور اس سے اور سکیری ہو جاتا ہے کہ جب واقع ہوگا وہ دن، تو جب جمع کریں گے تو اس دن کیا ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ لی جزاء یومن، آپ اس کو پھر اور بھی آپ مانے جو بھی اس میں ڈالنا چاہیں بنا سکتے ہیں سمجھنے کے لیے نا۔ تو یعنی قیامت کے دن، اب یہ جو طرز ہے، یہ جو نام رکھے گئے، یہ تسمیہ جو اس کا مقصود کیا ہے؟
खाली क़यामत का जिक्र कर देना? क्या ये जिक्र कर देना मकसद है? नहीं कि एक दिन आएगा उस दिन होगा जैसे हम समझते हैं, बल्कि इस जो वाकया होना है, जो वकू होना है, उसकी कतायत को जहन में ताज़ा करना है। यानी ये हो के रहना है, ये होना है और बहुत बड़ा हादसा होना है। हादसा का मतलब हादसा है ना, वाकया होना, जिसकी आमद में कोई शक नहीं, ला रईबा फीही। आयत में सवाल तो किया गया है लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया। नोट करें, इसका जवाब न दिया गया है, जो ना मांगा गया है, न मांगा गया न जो दिया गया। ये सवालिया अंदाज में खबर दी जा रही है, खबरदार किया जा रहा है, तौबीख है इसके अंदर। सारी चीजें मिला के अगर आप देखें तो वो है। तो आई होप सो अब ली यौमिन वाली बात समझ आ गई। पॉइंट देख ले, कैफा, इजा, ली यौमिन सारे मिलके किस तरह का एक फीलिंग डेवलप कर रही है, एक ऐलान हो रहा है, खौफनाक धमकी दी जा रही है। और अगर इसको फील कर लिया जाए तो फिर एक मोमिन का दिल कांप उठता है, दहल जाता है। नहीं, इसका जो कैफा से सोचने का जो जवाब है वो सामने खुद ही आ जाता है। ज़ाहिर खाली इस आयत से तो नहीं आता, कुरान के बाकी जगहों पे, हदीस, पूरा दीन पढ़ने से सब पता है कि हमें पता है उस दिन के लिए कि क्या क्या होने वाला है। वो सुनते ही जब अब ये इन अल्फाज की जो इंटेंसिटी आपने समझ लिया है, तो इससे सुनते ही महसूस होता है कि वो दिन निहायत ही खौफनाक होना है, परेशान कुन होना है, और इसको संजीदगी से लेना है। अल्लाह के सामने पेशी का दिन है और ये यकीनी दिन है और हिसाब का दिन है, जजा और सजा का दिन है। जमा करने का मकसद है यहाँ, ये सारे माने इसी के अंदर आ गए। अगर जवाब होता तो इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली जवाब है लेकिन वो और जगहों पे है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ जो सियाको सबाक है उसके एतबार से, यानी जो सोचे हम कि इस दिन जब जमा करना है, उस दिन जिसमें कोई शक नहीं, बहुत सारी जगहों पे इसका जवाब है कि क्या होने वाला है उस दिन जब जमा करने में के बाद क्या क्या होगा। सूरह फातिहा ही शुरू होते ही ये हो जाता है, मालिक की यौमिद्दीन, मालिक है उस दिन का। जब अल्लाह मालिक है उस दिन का, जजा और सजा के दिन का, तो बस फिर उस दिन क्या होना है, फिर वो हमारी हदीसों में हर जगह हमें उसका जवाब मिल जाए। तो सोचेगा इंसान तो फिर जानना भी चाहेगा कि अच्छा क्या क्या होगा ना। नहीं, तो ये है जी, पर वो करें अल्लाह ताला सोचने की तरफ। अब सोच लिया, अब मुझे बताएं ये किस किस के लिए है, ये सोचना किसको कहा जा रहा है? ये जहां तक हमने रब्त के एतबार से बात की है वो तो अंडरस्टूड है। अगर रब्त जोड़ते हैं जब, तो ये जो लोग ये जो झूठ गढ़ रहे हैं जिनकी, तो वो तो उस तरफ ही जा रहा है, यहूद और नसारा। आयत के एतबार से अगर देखें, जिन्होंने ऊपर जिनकी कमिटमेंट है, आयत में पहले मुखातबीन के एतबार से देखें तो ये उनकी तरफ है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद किसके लिए? सब के लिए, सब के लिए। उस वक़्त के एतबार से अगर देखें जब आयात नाजिल हुई तो ज़ाहिर उधर मुशरिकीन भी तो थे ना, उनको भी तो जमा करेंगे अल्लाह, उनको नहीं जमा करेंगे? उनका क्या हाल होगा? उनके उसके मुताबिक होगा जो वो कर रहे हैं, ठीक है। मुल्हिदीन के लिए भी है, और उसके बाद इनके लिए तो है ही अहले किताब, और उनके लिए जो आयत तो नाजिल ही उनके एतबार से हुई। लेकिन जो लोग इस्लाम का दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं या मोमिन होने का दावा करते हैं, ठीक है, करते हैं, तो उनके लिए, यानी जिनको अहले किताब कहते हैं, तो अहले किताब में कौन शामिल है? हम भी, हमारे पास भी फाइनल वर्जन है, उनके पास तो एक हिस्सा आया, हमारे पास तो पूरी किताब आ गई। आज के मुसलमान भी जो अपनी जिंदगियों में इस्लाम को सही तरह नाफिज नहीं करते, और जिनकी ये पीछे जो इफ्तरा इन्होंने किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, इसी तरह जो हम लास्ट आयत में कर चुके हैं ना, लास्ट क्लास सबने अगर सुनी नहीं है तो वो जरूर सुने, उसमें मैंने बहुत डिटेल से आपको वो बहिश्ती दरवाजा और जो सारी हमने डिस्कशन की थी, जो बिदात और उन चीज़ों से पीरों फकीरों उनके ऊपर वो रलाई करके बैठे हुए कि हम वो हमें बचा लेंगे। इस दिन की बात हो रही है ना,
جس نے آنا ہی آنا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس دن ان کو انہوں نے جو ایک اپنے جھوٹے وہ گھاڑ لیے ہوئے کہ ہمیں وہ بچا لیں گے، تو ان سب کے لیے تو وہ سب مسلمان ہیں نا، وہ تو مسلمان ہیں، ان کے لیے تو فائنل ہو گیا، ان کا تو ان لوگوں کا تو سامنے آ گیا سارا کچا چٹا، ان کو تو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. آیت انہی کے لیے فرسٹ لیول پہ ہوئی، لیکن پھر بعد میں تو سبھی کے لیے ہے نا، کیونکہ جمع نہ ہم انہیں جمع کریں گے. تو پہلے لیول پہ وہ جو کون ہے وہ یہ ہیں، لیکن پھر اس کے بعد سب ہیں، ہم بھی اور آگے آنے والے بھی. تو یہ بہت سکیری ہے اپنے اپنے. اور پھر آگے جو ہے پھر آگے اس کا سمجھ آ جاتی ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو. اب یہاں پہ یہ جو ایک غلط فہمی تھی کہ یہ اہل کتاب کے لیے، یہود کے لیے یا نصارہ کے لیے، وہ ختم ہو گئی. کلو نفس، اب یہاں پہ وہ بات ختم ہو گئی. اب سب کے لیے، ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا ما کسبت، جو بھی اس نے کمائی کی. یا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نفس کی طرف. اس نفس نے، ہر ایک انڈیویجول نے، یہ بڑا خوبصورت مرکب ہے. کلو سے جمع کا آ گیا کہ جنہیں جمع کیا جائے گا، اور نفس یعنی انڈیویجول، ہر نفس. ٹھیک، سبحان اللہ، جو بھی اس نے کمائی کی ہے. رہی آپ نے پڑھا ہوا ہے، ظاہر سورہ بقرہ میں پڑھا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے سورہ بقرہ نہیں کی تو اس کو ذہن میں ہوگا، تو اس لیے میں نے دوبارہ وہی یہاں پیسٹ کیا جو سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. ریب باب دربہ سے رابہ یوریبو کا مصدر ہے، کسی کو شک میں ڈالنا. مصدر کے علاوہ اسم ذات بھی استعمال ہوتا ہے. ریب سے لغوی معنی شک، گمان، تہمت، وہم، حاجت. اچھا، شک جو لفظ ہے نا، اس کے کئی اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ میں نے وہاں پہ شاید آپ کو یقیناً پڑھایا ہوگا ڈیٹیل سے. تو یہ سارے معنی اسی لحاظ سے. ہم تو ایک ریب کا شک کی معنی کا، شک کی کئی قسمیں ہیں نا، جس کی وجہ سے پھر آگے بنتی جاتی ہیں وہ نا. تو یعنی اس قسم کا شک. اب ریب کون سے ٹائپ کا شک ہے؟ اس قسم کا شک اور گمان جو ذہن میں کھٹک اور اضطراب پیدا کرے، اور نفس کو دو چیزوں یا دو باتوں کے بارے میں اس طرح تردد میں ڈال دے کہ کسی کو ترجیح حاصل نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، اس کے اندر پھر ریب میں ساری شک کی وہ آ جاتی ہیں. جیسے ہم نے ڈر کا پڑھا تھا نا، ڈر کے بہت سارے کلمات میں نے پڑھائے تھے آپ کو، تو اس میں تقوی جو ہے، تقوی وہ بھی ڈر ہے. تو جتنے بھی کلمات ڈر کے تھے وہ سارے پھر جمع ہو کے تقوی میں آ جاتے. تو ایگزیکٹلی شک کے جتنے بھی مختلف کلمات، شک کی قسمیں ہیں، وہ ساری پھر ریب کے اندر آ جاتی ہیں نا، ساری فارم ٹائپ. تو یہاں دیکھیں ذرا شک کی کیا کہا ہے انہوں نے، کہ یعنی اس قسم کا شک اور گمان جو ذہن میں کھٹک اور اضطراب پیدا کرے، اور نفس کو دو چیزوں یا دو باتوں کے بارے میں اس طرح تردد میں ڈال دے کہ کسی کو ترجیح حاصل نہ ہو سکے. اور ریب کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق کسی طرح کا وہم ہو، مگر بعد میں اس توہم کا ازالہ ہو جائے. جب ریب ہو، شک ہو، تو انسان کوئی فیصلہ، یعنی شک میں اتنی بری طرح سے وہ پھنس ہے، کیونکہ اس کے اندر ساری شک کی قسمیں آ گئی نا، تو اس وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہو. لیکن جب اس کا ازالہ ہو جائے، سمجھ آ جائے، وہم دور ہو جائے، تو وہ اس کو حقیقت سمجھ آ جائے، یعنی اس کا ازالہ ہو سکتا ہے وہم کا. یہ اس قسم کا شک ہے، یہ ہے پانا. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا نا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اور یہاں دیکھیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہو تم ریب میں، شک میں، مما اس میں جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر. ظاہر ہے اس کی بات ہو رہی ہے قرآن کی، کہ جو بھی نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اس میں کوئی شک ہے. تو یہ سورہ بقرہ میں پھر وہ کیا ہے اس کے آگے کہ تم خود صورت بنا لو اور وہ سارا رائٹ. تو یہاں بھی اب ازالہ ہو گیا نا لوگوں کا، شک میں تو تھے وہ،
کیسے کیسے باتیں کرتے تھے، کیسے کیسے گمان اور کیا کیا تہمتیں اور کیسے وہم اور سب چیزیں تھی. لیکن پھر بعد میں جب یہاں تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگا کے کہا تھا نا، تو بعد میں پھر کلیئر ہو گیا. جن کا ہو گیا، جن کو رہتا ہے، جو خود نہیں چاہتے اس میں سے نکلنا. تو ریب ایک بڑی خاص قسم کا شک کی بات ہے، جس کے اندر اب یہاں اللہ تعالیٰ کرے لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں. حالانکہ دیکھیں یہ کلمہ پھر جمع کرنا اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، پھر یہ دن، یہ سارا اسی سے بات سمجھ آ جاتی ہے ساری، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، خاص دن کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پھر آگے مزید کہا کہ نہیں کوئی اس میں شک، ایک الگ سے جملہ لا کے مزید اس پہ تاکید ہوگی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ بات؟ اچھا، اب یہاں پہ آگے جانے سے پہلے یہ والا پوائنٹ اس کو ہم کر لیں فائنل. یہاں لی حرف جر اور فی کے معنی میں ہو رہا ہے. جو ہم نے پڑھا ہوا ہے تضمیر کا قاعدہ ہے نا، یعنی دوسرے معنی اس کے اندر ڈالنے کے لیے لی کو کیا گیا. جمع کریں گے ہم انہیں. اب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لی کا فعل کے ساتھ. تو کس کے اندر یہ معنی ڈالا جاتا ہے؟ فعل کے اندر. یہ تو پتہ ہے نا آپ کو، فعل کا تعلق ہے نا متعلق کے ساتھ جوڑ کے معنی، اور کس پہ اپلائی ہوتا ہے پھر وہ آگے اس کا جو معمول ہوتا ہے. یہ اب ذرا اس والی ڈرائنگ کو ذرا ذہن میں رکھ کے اب اس کو سمجھے. ٹھیک ہے، جمع کریں گے دن کے لیے، یہ معنی ہے نا. ٹھیک ہے، اور جو بصریوں نے کہا تھا یہاں پہ کیا انہوں نے نکالا ہے؟ حساب کتاب کے دن کے لیے، یہ معنی ہو گیا. اور اس کے بعد دوسری طرف جو فی کا معنی بھی ہے کہ واقعہ ہوگا جمع کرنے، وہ دن جب آئے گا، وہ سارے معنی جو ہم آلریڈی پہلے ہی کر چکے ہیں. اب ان کو ملا کے ذرا مجھے بتائیں کہ اب آپ کو کیا سمجھ آتی ہے. لی کو کیسے اس کے اندر بیچ میں ملا کے دونوں معنی کیسے آئے؟ یہ تو ہم پہلے ہی کر چکے ہوئے ہیں نا یہ بات، کہ دونوں معنی، لی کا معنی ختم نہیں ہوگا، وہ ادھر رہتا ہے، اس کا اپنا معنی ہے، لیکن بیچ میں فی کا معنی بھی شامل ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ نے اوپر اس کو ڈسکس کیا تھا نا، تو اس کو دوبارہ ذرا بتائیں اور مجھے بتائیں کہ کیا معنی بنتا ہے. ملا کے اس کے ساتھ مجھے بتائیں. ہاں، لام کا اصلی میننگ بھی بتائیں نا کیا ہے. اس دن کے لیے، جی آپ نے ماشاءاللہ لی جمع کرنے کا مقصد، فی جمع کرنے کا وقت اور جگہ. سبحان اللہ، آسان آپ نے کر دیا. لی جو ہے نا، لی کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے پہلے یہ بتائیں. لی کا استعمال کا معنی پہلے بتائیں نا، پھر اس سے زیادہ سمجھ آئے گی. مقصد کیا، لی کس لیے استعمال ہو رہا ہے یہ بتائیں. خاص کرنے کا نا، اختصاص. لی اختصاص کے لیے نا، فور مقصد یعنی کس لیے. لی جو ہوتا ہے نا، مطلب جو اصل اس کا معنی ہے کے لیے، جو اردو کے لیے تو ہم یہی کہتے ہیں نا کے لیے، اس کام کے لیے، اس کے لیے. تو یہ کیا ہو گیا پھر؟ اختصاص کا معنی ہو گیا نا، خاص، کہ اس کے لیے. کتاب کس کے لیے ہے؟ پوزیشن کا معنی یا ملکیت کا معنی یا نسبت کا معنی، جو بھی آپ اس کے حساب سے کر سکتے ہیں نا. تو اختصاص کے ساتھ علت بھی، شاباش، وجہ. وہ اختصاص اسی لیے نا حصہ. اب دیکھیں ذرا نوٹ کیجئے گا، جنہوں نے بصریوں نے کہا ہے نا کہ یہاں حساب مضاف حذف ہے، وہ کہتے ہیں ہمیشہ اس کو حذف کیا جاتا ہے. تو معنی دیکھیں، اس کو اختصاص کا کے لیے کا معنی جو مقصد کے لیے، کہ جمع کریں گے ہم حساب کے دن کے لیے. جمع کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ دن کے لیے خالی جمع کرنے کا. تو یہ بڑی سٹرونگ مجھے لگا، بصریوں کا یہ معنی بالکل صحیح ہے کہ حساب کے لیے اس دن میں جمع کرنے کا جو مقصد ہے وہ لی سے انہوں نے خالی کر دیا، حساب کو ڈراپ کر دیا. کیونکہ لی جو ہے یہ معنی کو دے رہا ہے نا، مقصد کو بتا رہا ہے، وجہ بتا رہا ہے، علت بتا رہا ہے کہ جمع کرنے کا مقصد خاص دن کے لیے. کیونکہ وہ دن اور کس لیے جمع کرنا ہے؟ اور تو کوئی کام نہیں. دنیا میں تو آپ مختلف قسم کے معاملات ہم کرتے، وہ تو نتیجے کا دن ہے نا. تو نتیجہ نکلنے کا دن، وہ جو حساب کتاب ہے اس کا فائنل ہوگا اور نتیجہ. تو یہ لی یہ معنی اپنی جگہ دے رہا ہے، یہ ختم نہیں ہوا. لیکن کے لیے کے میننگ کے ساتھ ساتھ فی کا میننگ بھی ڈال دیا،
کہ وہ دن جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ، مخصوص ٹائم پیریڈ، اس کے اندر، یہ کوئی ابھی دنیا میں تو یہ نہیں آنا نا یہ معاملہ، یہ تو اس مخصوص دن کے اندر، یعنی وہ ایک ٹائم پیریڈ ہوگا. اب اس کے پھر مختلف حصے ہوں گے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے جمع کریں گے اللہ تعالیٰ، آئیں گے انسان، پھر اس کا اگلا، پھر اس کا اگلا، سٹیجز ہوں گی، واقعہ ہوتی جائیں گی. صحیح، ٹھیک ہے جی. خاص دن اور خاص حالت کا تو یہاں سے سمجھ آ گئی نا جی. بالکل یہ بھی خاص دن ہی ہے، بالکل خاص دن، دن کے لیے، خاص دن کے لیے، حساب کے دن کے لیے. حساب کے دن خاص ہی ہے نا. تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جمع کرنے، ہم جمع کریں گے انہیں، یہاں تک اگر دیکھیں تو سمپل معنی ہے، لیکن جب اس کا لی کا صلہ اس کے ساتھ جب آتا ہے تو اس سے کتنا امپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ جمع کرنے کا مقصد، جمع کرنے اور خاص دن اور خاص ٹائم اور اس کا مقصد، سارا حساب کتاب اور سب چیزیں اس میں سمجھ آ گئی. تو اس کو کہتے ہیں تضمیر. تضمیر کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ ہم پھولوں میں کرتے ہیں، پھلوں میں کرتے ہیں، کہ ایک ہی پھل کا جو ہوتی ہے روٹ، اس کے اندر سٹیم، اس کے اندر دوسرے پھل کا ڈال دیتے ہیں تو وہ دونوں کا امپیکٹ آتا ہے اس میں. تو لی اور فی دونوں کا تعلق جمع سے ہے، تو وہ دونوں معنی میں شامل ہے. سبحان اللہ. اب آپ مجھے بتائیں کیا قرآن کی ڈیپتھ کو سمجھنا کیا اتنا آسان ہے کہ ہم جلدی جلدی آگے جائیں، ٹرانسلیشن پڑھیں، تفسیریں پڑھ لیں؟ اندازہ کریں کہ میں نے نیکسٹ آیت بھی تیار کی ہوئی ہے. میں نے نیکسٹ آیت کے نوٹس بھی، بلکہ میں اب سوچ رہی ہوں میں نے اتنی محنت کیوں کی جاگ جاگ کے. یہ دیکھیں نیکسٹ آیت میں آپ کے لیے یہ کلمہ، اس کے لیے میں نے بہت ڈیٹیل سے، میں صرف آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ میں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں ذرا، اللہم کو میں نے تیار کیا تھا نیکسٹ آیت میں. تو نیکسٹ آیت تو دور کی بات ہے، ہم اس کو بھی نہیں پورا کر سکے. اور ابھی یہ والا فعل جو ہے اس کے اندر کتنی بلاغہ ہے یہ دیکھنا ہے آپ. اب اندازہ کریں، وفیت. وفیت کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا ہے نا. معنی کیا ہو رہا ہے؟ پورا پورا دیا جائے گا. تو یہاں وفیت کیوں، ماضی کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ سوچیں ذرا. ماضی تو نہیں ہونا چاہیے، یہاں تو مضارع ہونا چاہیے، نہیں، یوفیت ہونا چاہیے، پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو. لیکن ماضی ہے. کیوں ماضی ہے؟ جی ماشاءاللہ. لیکن اس کا کیا وجہ ہے، کیوں ایسے آیا ہے، اس کے پیچھے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے نا. اب آپ مجھے بتائیں آیت کے اندر جو ورڈز ہم نے پڑھے ہیں اس اعتبار سے، جو اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں ہمیں یہ آیت دی ہے، اس اعتبار سے ہم نے پریکٹیکل ہوم ورک کیا کرنا ہے. اپنا حساب تو کرنا ہی ہے، وہ تو ہم روز کرتے ہیں. ورڈز کے اعتبار سے تھوڑا سا بتائیں. کیف اذا جمعناہم لیوم، ہم اس دن کے بارے میں سوچیں، غور کریں اس انداز میں جیسے اللہ نے کہا. اس کا امپیکٹ، کیونکہ یہ ہمارے لیے تعجب ہے، ہمارے لیے تنبیہ ہے، ہمارے لیے دھمکی ہے، ہمارے لیے تخفیف ہے. جتنے اس کے اندر معنی ہیں وہ ہم سوچیں، اور پھر وقت، جگہ اس اعتبار سے، اور جمع کرنے کے لفظ کے اعتبار سے کہ فیل کریں. جیسے ادھر بھی گیدرنگز ہوتی ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں، تو یہ گیدرنگ، اور یہ تو پکا ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ ہونا ہی ہے، ہمیں اس میں کسی قسم کا شک نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے احساس دلایا ہے، ہمیں امپیکٹ دیا ہے یہ الفاظ کا. سمپل تو ہم جانتے ہی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، یہ کریں، وہ کریں، کہ حساب ہونا ہے، وہ تو سب پتہ ہے ہمیں. لیکن اس کو ذہن میں لے کے آئیں، اس انداز میں فیل کریں، اور پھر پیچھے اس کا جو ربط جوڑا گیا اس کو بھی فیل کریں. کیونکہ اصل مقصد تو تب سمجھ آئے گی نا کہ کیا یہ ان لوگوں کو احساس، فرسٹ لیول پہ تو مخاطبین یہ ہے نا جو جھوٹ گڑتے ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہ انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ان کو جمع حساب ہوگا. تو فیل کریں پہلے نمبر پہ. تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیت جب ہم پڑھیں گے تو پھر یہاں پہ محاسبے کی بات بھی آ جائے گی انشاءاللہ کسبت میں. ٹھیک ہے.
تو یہ دراصل میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارا لفظوں کے ساتھ، کلمات کے ساتھ، حروف کے ساتھ ہمارا تعلق جڑے، کیونکہ پھر ہمارے اوپر اس کا اثر ہوگا. یہ ایموشنز ہے نا. آئی ہوپ سو میرا پوائنٹ سمجھ گیا آپ. جی، آخرت کا پھر یقین اس میں پکا ہوگا ہمارے لیے. بالکل. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.